مہمان خصوصی مقرر خصوصی عالی جناب محمد یوسف انصاری، پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف پیٹرولیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی بہترین تقریر سے ہماری سماعتوں کو، ہمارے قلب و ذہن کو مستفیض کریں، لطف اندوز کریں ان اشعار کے ساتھ کہ ان کی تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، ان کی تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے۔ سبب یہ ہے وہی کہتے ہیں جو دل پہ گزرتی ہے، اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور اس گزارش کے ساتھ کہ لبوں کو کھول دو دل کی شگفتگی کے لیے، ترس رہا ہے یہ گلستہ بسیط ہنسی کے لیے، پروفیسر صاحب کا استقبال زوردار تالیوں کے ساتھ کریں۔ مجھے لگا کہ آج مشاعرہ مکمل ہو جائے گا۔ بہرحال بہت اچھے شاعر بھی ہیں یہاں پر، اور ظاہر سی بات ہے میں ایک سمپل سا ٹیچر ہوں، اتنا لمبا چوڑا نام لگا دی انہوں نے، میں بس میرا نام یوسف ہے، میں پرتاپ گڑھ سے تعلق رکھتا ہوں، اتنا کہنا کافی تھا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سلمان آپ سب لوگ جو ہے جانتے ہی ہیں، سلمان علی گڑھ میں مسلسل آتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں تعلیم کے متعلق، اور میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں میں کہ کس طریقے سے، کس جذبے سے وہ کام کر رہے ہیں، اور آج اس کا جو رزلٹ ہے نا، ایک رزلٹ دکھ رہا ہے یہاں پر کہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ کچھ پازیٹیو، کچھ روشنی جو شمع کی بات کر رہے ہیں وہ جل رہی ہے اور جلنا شروع ہو گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ سالوں میں جب یہ پروگرام ہوگا تو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو شاید رام لیلا میدان بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جب رزلٹ دے رہے تھے تو میں نے ایک چیز آبزرو کیا، اور ہمارے تنویر صاحب نے بھی آپ بات کہی تھی جو ایس ڈی ایم صاحب تھے، آپ خود غور کریے کہ ہمارے پرائز میں زیادہ تر ہماری بچیاں رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک زوردار تالی ہونی چاہیے ہمارے بچوں کے لیے، واقعی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ زیادہ تر ٹاپر، آپ سائیکل کے انعام لے رہے تھے، سب ٹاپر جو ہے بچے رہی ہیں، شاندار، بہت اچھا پروگرام رہا۔ مطلب اس معاملے میں میں یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں جس طریقے سے میں نے مہاراشٹر کا ایک مرتبہ رزلٹ دیکھ رہا تھا، اور میں مہاراشٹر کا رزلٹ دیکھ کے بھی چونک گیا کہ وہاں پر بھی جو ٹاپر ہیں وہ ہماری بچیاں ہیں، یعنی کہ ہمارے بچوں سے آگے جا رہی ہیں، اور کس حال میں جا رہی ہے سب سے اہم چیز ہے، ایک بچی جو نقاب میں جا رہی ہے، جو ڈریس میں جا رہی ہے، جس پہ ساری دنیا، ہندوستان چھوڑ دیجئے، ساری دنیا کے جو بھی جدید اور ماڈرن سوسائٹی آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو فیمینزم کا جو بول بالا ماننے والے، ان کو جو فالو کرنے والے ہیں، ان کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو آج ہی نہیں بلکہ آئیں اور یہاں کا رزلٹ دیکھیں کہ ہماری بچیاں کتنی آگے ہیں۔ واقعی میں اس بارے میں کتنی مرتبہ مبارکباد ان بچوں کو کروں، نو ڈاؤٹ۔ دوسری چیز آبزرو میں نے کیا کہ ہماری مائیں اور بہنیں زیادہ آئی ہیں بنسبت ہمارے مردوں کے، ہمارے دوستوں کے، ہمارے بھائیوں کے، تو کہیں نہ کہیں میں اس پہ بہت ہی اچھا اور پازیٹیو سائن لیتا ہوں کہ مجھے امید ہے، کیونکہ ابھی جو ہے آپ سے کہا گیا کہ ایک بچے کا جو تعلیم علم ہوتا ہے، بچہ جو سیکھتا ہے ماں کی گود سے سیکھتا ہے، یعنی کہ جو پہلا مدرسہ کہہ لیجیے، جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی درسگاہ ہوتی ہے۔ تو اگر مائیں بیدار ہیں نا تو پوری قوم سمجھ جائے گی، یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک بیٹی کو پڑھانا، آپ کسی ایک فرد کو نہیں پڑھا رہے ہیں بلکہ آپ ایک پوری پریوار کو، ایک فیملی کو، ایک قوم کو پڑھا رہے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو الحمدللہ پھر میں دوبارہ کہنا چاہوں گا اس چیز کو کہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں سلمان کو بھی میں مبارکباد دے رہا ہوں۔ اور رہی بات میری کہ میں کیا گفتگو کروں، بہت دیر سے لوگ کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں تالی بجاتے بجاتے بھی تھک گئے ہیں لوگ، افسوس ہے، فارغ کریے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور دو تین باتیں بیسیکلی تنویر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ تنویر صاحب نے آپ سب لوگوں سے ایک عہد لیا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، میرے خیال سے ابھی آدھا گھنٹہ نہیں بیتا ہے، امید ہے یاد ہے، پوچھوں کسی سے، دو بچوں سے پوچھ سکتا ہوں
बस ये आप बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनकी बात को इसलिए आगे बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अब बात सिर्फ तकरीर तक नहीं है, अब ये बातें मतलब नो डाउट बहुत अच्छे अशार पढ़े हैं, मैं बहुत कदर करता हूँ और ऑब्वियसली मैं इतना अच्छा अशार भी नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा बिन माजरत। मतलब मैं चाहूँगा कि और भी अशार पढ़ें, थोड़ा अगला कदम यानी कि प्रैक्टिकल कदम। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा प्रैक्टिकली, खाली कहने से हमारी तकरीरों से हम यहाँ जमा हो गए यहाँ से नहीं। तो जो अज़्म तनवीर भाई ने कहा था कि एक अज़्म लेके उठना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसी में 2-3 चीज़ें और ऐड कर लीजिए और जब यहाँ से जाइए तो कुछ फैसले लेके जाइए, कुछ मकसद लेके जाइए कि हमें अपनी ज़िंदगी को करना, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है उसको लेके जाइए। तो उसमें से 2-3 चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा। जो सबसे पहली चीज़ है, देखिए ज़ाहिर बात तालीम की अहमियत और तालीम की इम्पोर्टेंस और तालीम क्यों चाहिए ये यहाँ तक हो चुका है। इसके अगला स्टेप, आज के बच्चे जो हमारी तालीम हासिल कर रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे डरावना चैलेंज मोबाइल है। इस ये जो जनरेशन है ना +2 से पहले वाली, ये जनरेशन का सबसे बड़ा जो है नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ अगर उनके पास कोई है तो मोबाइल है। अब तारीफ भी नहीं बनेगी, मुझे मालूम है कुछ बच्चे जो मोबाइल वाले हैं उनको थोड़ा सा सदमा लगेगा इस चीज़ का, लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा फायदे की चीज़ बच्चों के पास क्या है पता है आपको? यही मोबाइल है। यकीन जानिए जितना फायदा आप इस मोबाइल से कर सकते हैं ना, आप चाहे सलमान गौरी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे ये जो अभी जो मीटिंग में आके बैठे हुए हैं, उतना फायदा नहीं कर सकते। यकीन जानिए आपके पास एक ऐसा नायाब चीज़ आपके पास है। सब तो एंड्रॉयड लेके बैठे हुए हैं, माँ बाप से जिद करके, मुझे मालूम है तकरीबन सभी के पास होगा, 99+ के पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा और इसके मतलब है कि सारे ऐप नहीं हैं। यकीन जानिए आज अगर आपके पास ये है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपको अलीगढ़ जाने की जरूरत नहीं, आपको अमेरिका में यहाँ पढ़ने के लिए दाखिला लेने के लिए भी आपको अमेरिका जाने की जरूरत है। उससे पहले दाखिला सुराग मेरा ये हुआ कि अलीगढ़ में दाखिला लेने के लिए या दुनिया के किसी हिस्से में जाने के लिए, किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए आपके पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका मोबाइल है, बशर्ते कि आप इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये देखा जाता है कि इस्तेमाल नहीं हो पाता क्योंकि घर में बैठे हुए अम्मी ने कहा बेटा पढ़ाई कर रहे हो, तो बेटा जो है ना वो शॉर्ट देखता है ना, शॉर्ट वीडियोस देखते रहता है, उसमें ये भी दिखाई देता है। आजकल वीडियो बनते हैं बच्चों के, बच्चा किताब के बीच में मोबाइल लिए रहता है, अम्मी देख रही किताब पढ़ रहा है तो वो मोबाइल देखता रहता है। इतना ही नहीं, वो दरवाज़ा वाले आजकल बहुत वीडियो चलते हैं, दरवाज़ा बंद है, अम्मी दरवाज़ा खोला तो किताब खुल गई, और दरवाज़ा बंद हुआ तो मोबाइल खुल जाता है। ये वाले भी वीडियोस खूब पॉपुलर होते हैं और बच्चे जो हमारे बड़ा खुश होते हैं कि यही टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है हम लोग ने पढ़ाई करने के लिए। तो बराए करम मैं बस दरख्वास्त करना चाहता हूँ, यहाँ पर आके थोड़ा सा जो मोटिवेशन है ना, यकीन जानिए रिसर्च हुई थी जो शॉर्ट वीडियो होता है, आप बोलेंगे कि लगता है आपके पास मोबाइल नहीं है आप देखते होंगे, यकीन जानिए मैं भी देखता हूँ। आप मत सोचिए कि कोई पार्सा यहाँ पर खड़ा हुआ है, बस बताना ही चाह रहा हूँ कि नुकसान कहाँ होता है। अभी एक रिसर्च हुई, ये जो शॉर्ट वीडियो होते हैं 30 सेकंड के होते हैं, उससे ज़्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते। आप शॉर्ट वीडियो को अगर देखते हैं तो रिसर्च में एवरेज देखने की जो टाइमिंग आया 27 मिनट्स का आया, यानी एक बच्चा जब देखता है ना शॉर्ट वीडियो 30-30 सेकंड का, 27 मिनट से पहले मोबाइल नहीं बंद करता है। आप अंदाज लगाइए कहने के लिए क्या है वो शॉर्ट वीडियो, और कितना टाइम लगता है? 27 मिनट एवरेज है, यानी कोई 20 मिनट है तो कोई 40 मिनट देख रहा है। तो प्लीज़ मैं दोबारा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोबाइल पे थोड़ा अपना सही वक्त दीजिए, पॉजिटिव वक्त दीजिए। अब यहाँ पर जिम्मेदारी माँ बाप की आ जाती है। अब माँ बाप की यहाँ पे यही मजबूरी है, इसी वजह से सलमान साहब को आपको बार बार कहना पड़ता है कि आप माहौल बनाइए घर का, या हमारे माहौल में आइए चुपचाप से, ठीक है ना? ये उनका कहना है, मोटो यही चीज़ है, या घर पर माहौल बनाइए या आइए ऐसी जगह जहाँ पर माहौल बना हुआ है। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ ये तो इंफरादी तौर पे था, मैंने 1-2 चीज़ें बनाई हुई थी, लिखी हुई थी। दूसरी जो मेरी ख्वाहिश थी या ये कह लीजिए कि मैं चाह रहा था, सलमान से भी मेरी तस्करा हुआ था, प्लीज़ जो लोग जिम्मेदार हैं, मैं खास करके जो मर्द हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो टीचर हजरात हैं अपने गाँव के अंदर में प्लीज़ बराह करम एक
محلہ کمیٹی کی تعمیر کریے، بنائیے کمیٹی جو تعلیمی اعتبار سے ہو، ایک محلہ تعلیمی کمیٹی بنائیے، کیسے بھی کر کے شروعات کریے، چاہے 2 لوگوں سے بنائیے، 3 لوگوں سے بنائیے، جس کا خاص مقصد یہ ہو کہ ہمارے گاؤں کا، ہمارے محلے کا ہر بچہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. ہر بچے کو اس وجہ سے نہیں کہ مجھے بتایا ہی نہیں. یقین جانیے میں مان دھاتا کا رہنے والا ہوں، میں ٹاپر آتا تھا، اس کے بعد ایک لڑکا تھا جو کلاس میں دوسرا ٹاپر آتا تھا. آج وہ لڑکا جو ہے اپنی دکان پہ، وہ مٹھائی کی دکان ہے، اس کی مٹھائی بناتا ہے، اور میں یہاں میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں کبھی کبھی، تو اس نے یہی کہا تھا یوسف بھائی مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں. یقین جانیے کیونکہ وہ بھی ٹاپر تھا، مجھے معلوم ہے کہ میرے طریقے سے وہ بھی تھا. اس کی جو مایوسی تھی اس کی جو مایوسی تھی نا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ بچے ٹیلنٹڈ ہیں، بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں، بچے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی راستہ دکھانے والا، کوئی بتانے والا نہیں. اس کو بتایا تب جاتا ہے جب وہ وقت نکل جاتا ہے. تو پلیز اگر ہو سکے تو محلہ تعلیمی کمیٹی بنائیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم لوگ کی جو بھی ہیلپ ہو سکے گی ہم کریں گے کمیٹی یا ٹیم کی شکل میں. یہ پہلی ریکویسٹ تھی. دوسری ریکویسٹ میری آپ لوگوں سے یہ تھی، ایک چیز اور بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں، ایک بڑا اچھا کلچر ہے وہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر کا. یعنی جو محلہ کی تعلیمی کمیٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے، بچوں کی کیریئر سے متعلق راستہ دکھانا. کمیٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈھونڈے کون کون بچے پڑھائی کر رہے ہیں، تو ان کو راستہ دکھانے کا کام ہوتا ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا. تو یہ شہر کے لیول پہ یا جیسا بھی ہو، زونل لیول پہ، تحصیل لیول پہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے. اچھا آج کل موبائل کا زمانہ، ہائی ٹیک کا زمانہ ہے، ایون آپ علی گڑھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی. یعنی ایک بچہ اگر اس نے کہا ہے کہ مجھے پائلٹ بننا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کون سا راستہ ہے. اس کو کیریئر کاؤنسلنگ کے ذریعے سے اس کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے. تو میری خاص کر کے ان 2 چیزوں پہ درخواست تھی کہ کچھ ایسا کریے. یہی چیز تھا، بس میں یہی کچھ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کمپلیٹ کریے یہاں سے، جب آپ جائیے تو کچھ عزم کر کے جائیے کہ مجھے اپنے بچے کو اور ساتھ ہی ساتھ میں پڑوسی کے بچے کو، یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، پڑوسی کا بچہ بھی پڑھے گا، یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارا بچہ جائے گا بس. میں آپ کو بتاؤں مجھے تعجب ہوگا، میرے پاس آئے تھے دیوبند کے کچھ بچے، دیوبند سے اسٹوڈنٹ مدرسے کے، تو ہمارے یہاں پر داخلہ ہوتا ہے عالم حضرات کا. تو اس میں سے ایک بچے نے یہ جملہ بولا تھا، مجھے احساس ہوا، بولا سر کچھ بچے ہیں یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہمیں بتاتے ہی نہیں کہ یہاں کیسے فارم بھرا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کمیاں ہیں. جب تک ہم اپنی کمزوریوں کو نہیں ڈھونڈیں گے، جب تک ہم اپنی کمیوں کو نہیں ڈھونڈیں گے، یقین جانیے ایسے آپ 20 پروگرام کر لیں گے نا تو فرق نہیں پڑنے والا. بس اسی کے ساتھ پھر میں شکریہ کرنا ہوں سلمان نے بلایا پہلی بار یہاں پر اور اتنا شاندار پروگرام کروایا. سب لوگ آئے، باقی بہت بہت دیا آپ لوگ بھی مبارکباد کی بات حقدار ہیں. اتنا ٹائم دیا، بچوں کے ساتھ آیا، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان کا تو کام ہی اس چیز کو کہتے رہتے ہیں. میں مخاطب زیادہ تر بیسیکلی بڑے حضرات لوگوں سے ہوں، آپ لوگوں سے ہوں، عورتیں جو گھر کی ہماری ہیں مائیں بہنیں ان سے ہوں، آپ لوگوں سے ہوں کہ کچھ کریے. بس اتنا ہے، کچھ کریے، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف موٹیویٹ کریے، کچھ کمیٹی بنائیے. موبائل سے جتنا فائدہ ہو سکے اتنا لیجیے، کم سے کم ان کو جو ہے شارٹ وغیرہ ویڈیو کا، کیونکہ یہی وقت ہے. اب میں چاہے اتنا ویڈیو دیکھوں، یقین جانیے میرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، میں چاہے اتنا ویڈیو دیکھوں، لیکن اگر یہی ویڈیو میں دیکھتا ہائی اسکول کے امتحان میں تو میں آج آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم.